سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ مرض سے ٹی بی کے مرض سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ اگر اہل خانہ میں کوئی فرد ٹی بی اور تپ دق میں مبتلا ہو جائے تو سب سے ضروری درست طریقہ علاج اپنانا چاہیے، جس کے لیے کسی ماہر امراض سینہ سے رجوع کیا جائے، کیونکہ طبی ماہرین کے مطابق ٹی بی کا مرض کم از کم 10 افراد میں سے ایک یہ مرض منتقل کر سکتا ہے۔ علاوہ یعنی کہ ایک فرد جو ہے اگر وہ کنٹرول نہ کرے تو 10 مریض اور پیدا کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں مریض کا کمرہ روشن اور ہوادار ہو، بلغم یا اسپیٹم ڈھکن والے ڈبے میں تھوکے اور پھر جب بعد ازیں بھر جائے تو اسے جلا دیا جائے یا پھر زمین میں دفن کر دیا جائے۔ مریض کھانستے اور چھینکتے ہوئے منہ پر کپڑا رکھیں یا پھر ماسک استعمال کریں۔ سرے عام تھوکنے سے اجتناب کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ مرض کھانے پینے کے برتنوں اور مریضوں کے کپڑے استعمال کرنے سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ماں اس مرض میں مبتلا ہے، متاثر ہے، تو وہ بغیر کسی خوف کے بچے کو اپنا دودھ بھی پلا سکتی ہے، لیکن انتہائی خیال سے، کیونکہ اگر وہ ان ہائیجینک ہوگی اور ان ہائیجینک طریقے سے کھانسے گی تو اس کے منہ میں اور ہاتھوں پر بھی جراثیم لگے ہوئے ہو سکتے ہیں جو کہ بچے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی ماں جو کہ ٹی بی کے مریض ہے وہ کھانستے ہوئے انتہائی احتیاط برتے اور اپنے آپ کو ہائیجینکلی اور اپنے طور پر صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کو دھیان میں رکھ کر اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کر اپنے بچوں کو بچا سکتی ہے۔ جبکہ مریض ادویہ استعمال کرنا شروع کر دے تو جب ابتدائی دنوں میں خاص احتیاط برتی جائے، کیونکہ ادویہ استعمال کرنے کے 2-3 ہفتے کے بعد یہ جرثومہ کسی اور کو اپنا شکار بنانے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ انفیکشس کنڈیشن ہے اور اس کے منہ سے جراثیم اور بلغم میں جراثیم آ رہے ہیں تو اس وقت تک انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ گاؤں دیہات کے اندر لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ سڑک کے کنارے اور سڑک کے قریب ہو یا کہیں پر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں پر جو ہے نا تھوکتے رہتے ہیں۔ بلغم کے اندر بے شمار جراثیم ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جراثیم سوکھنے کے اوپر یا اس کے اوپر بھی مرتا نہیں ہے۔ اس طرح دھول مٹی میں یہ جراثیم شامل ہو جاتے ہیں، اور دھول مٹی اگر اڑے اور گرد و غبار اڑے اور کھانے پینے کی چیزوں پہ گرے تو اس سے بھی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ جو افراد بھی متاثر ہوں ان کو صحیح معلومات فراہم کی جائے کہ وہ دوسروں کو اس مرض کے پہنچانے کا باعث نہ بن سکیں۔